نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر مشرق میں، مغرب میں اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جھنڈا لگانے والی روایت کے اوپر مرزا نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت سیرت کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، کسی سیرت کی کتاب میں اور حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے، جبکہ اس روایت کو بڑے بڑے جو محدثین اور اہل سیر ہیں انہوں نے اس کو سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ سردست ان میں سے ایک حوالہ یہ امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، ایک یہ امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب ہے، اور یہ دوسری کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت و حوالے صاحب شریعہ، یہ نہیں، یہ دلائل النبوہ، یہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی ہے جو کہ 458 ہجری میں فوت ہوئے، اور ان سے پہلے یہ کتاب دلائل النبوہ سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہے امام محدث ابو نعیم الاصفہانی نے المتوفہ 430 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 782 اور رقم نمبر 557 اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رأیت ثلاث اعلام مضروبات، فرماتی ہے کہ میں نے اپنے لخت جگر کے ولادت باسعادت کے موقع پر 3 جھنڈے دیکھے، نصب کیے گئے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نصب کیا گیا۔ یہ روایت امام ابو نعیم الاصفہانی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لے کے آئے، اور اسی روایت کو امام احمد قسطلانی جو کہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، جن کی کتاب ہے الارشاد الساری شرح صحیح البخاری، یہ وہی امام احمد قسطلانی ہیں، ان کی کتاب المواہب الدنیا، المواہب الدنیا میں امام احمد قسطلانی نے اس کو ذکر کیا۔ اور تیسرا حوالہ امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ شریف، اور اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 82 پر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اور ساتھ اس کے یہ بھی بات یاد رہے کہ امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ، اس کے صفحہ نمبر 4 پر امام سیوطی رحمۃ اللہ نے اس کتاب میں اپنا منہج اور اسلوب بیان کیا ہے کہ میں نے اس کتاب میں کسرا کی روایات کو ذکر کیا ہے، اور میں نے اس کتاب کو جمع کرتے وقت اسلوب کیا اختیار کیا۔ وہ صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں وَأَوْرَدْتُ فِيهِ كُلَّ مَا وَرَدَ وَنَزَّهْتُهُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوعَةِ، کہتے ہیں کہ میرے موضوع سے متعلقہ جتنی روایت وارد ہوئی ہیں ان روایات کو میں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، وَنَزَّهْتُهُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوعَةِ، اور میں نے جعلی اور من گڑت احادیث سے اور روایات سے اپنی کتاب کو پاک رکھا ہے۔ اور وہی امام سیوطی رحمۃ اللہ اس 3 جھنڈوں والی روایت کو اپنی اس کتاب الخصائص الکبریٰ شریف جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 82 پہ اس کو ذکر فرماتے ہیں، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ائمہ محدثین اس روایت کو اپنی کتابوں میں لے کے آئے ہیں۔ اب جو دلائل النبوہ ہے اس میں اس کی سند موجود ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی ہے یحییٰ بن عبداللہ۔ یحییٰ بن عبداللہ جو راوی ہے وہ راوی ثقہ درجے کا نہیں ہے، ضعیف راوی ہے، محدثین اس پر جرح کی ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ جو روایت اور واقعہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کے حوالے سے ہے، اور محدثین کا درجنوں کتابوں میں محدثین کے یہ اصول اور ضابطہ جو ہے وہ موجود ہے۔ سردست ان میں سے یہ کتاب ہے الاذکار، امام نووی رحمۃ اللہ کی، اس کے صفحہ نمبر 16 پر امام نووی رحمۃ اللہ نے یہ اصول اور ضابطہ لکھا ہے کہ قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم، محدثین، فقہاء اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف، کہ اگر حدیث جو ہے وہ ضعیف بھی فضائل اعمال میں، فضائل میں، ترغیب و ترہیب میں آ جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَلَا يُعْمَلُ إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ، ہاں جب اگر حدیث وہ آتی ہے احکام کے بارے میں، یعنی حلال و حرام کے بارے میں، اور جو ہے نا وہ نکاح، طلاق اور خرید و فروخت کے بارے میں، تو اس میں حدیث کا کم از کم حسن ہونا ضروری ہے، صحیح درجے کی ہو یا کم از کم حسن درجے کی ہو، اس میں جو ہے وہ ضعیف حدیث نہیں چلے گی۔ تو یہ بالکل محدثین کے ہاں
جمہور محدثین کا فیصلہ ہے کہ زہد، رقاق، ترغیب و ترغیب، فضائل، مناقب میں اگر ضعیف حدیث بھی آ جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جنوں کا نصب کیا جانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب میں ہے۔ اور پھر یہ جو جھنڈا لہرانا یہ کسی کی عظمت اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ 14 اگست کے موقع پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور سعودیہ میں جب سعودی العربیہ اسٹیٹ جو ریاست قائم ہوئی ہے، سعودی جو نجدیوں نے ریاست قائم کی، وہ اس دن کو عید الوطنی کے نام سے جو ہے نا وہ اس کو انہوں نے موسوم کیا ہوا ہے۔ عید الوطنی کے موقع پر سعودی عرب کا جھنڈا لہراتے ہیں، اور باقاعدہ جھنڈے نہ صرف لہراتے اور اویزاں کرتے بلکہ وہ جھنڈے پہنتے ہیں، اور وہ جھنڈے جس کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جھنڈے لہرانے پر اور ان جھنڈوں کے اویزاں کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان میں 14 اگست کے موقع پر جھنڈا لہرایا جائے کوئی اعتراض نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اہل ایمان اور اہل محبت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ولادت کی خوشی میں حضور کی عظمت کے اظہار کی خاطر جھنڈا لہرائیں، تو اس پر بدعت کا فتویٰ کیوں داغا جاتا ہے، جبکہ اس کا ذکر بھی سیرت اور فضائل کی کتابوں میں موجود ہے؟ اگرچہ وہ ہم تک جو روایت اور واقعہ پہنچا ہے وہ روایت اور واقعہ وہ اس درجے کا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذریعہ کمزور ہے، یعنی ہم تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ اگرچہ کمزور ذریعے سے ہم تک وہ روایت اور واقعہ پہنچا ہے، لیکن وہ واقعہ ہے کس درجے کا، اور وہ واقعہ جو ہے کس موضوع سے متعلقہ، فضائل سے متعلقہ ہے، مناقب سے متعلقہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عظمت و کمال اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے لیے اس واقعے سے استناد کرتے ہوئے سرکار کے فضائل اور عظمت کے اظہار کے لیے جھنڈا لہرانا، اس کو بدعت قرار دینا اور کہنا کہ سرے سے اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، یہ بالکل تحکم اور سینہ زوری ہے۔